السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم بما نخفي ونعلن وما يخفى على الله من شيء، والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وصحبه أهل السرائر الصافيات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثير وضلوا عن سواء السبيل. محترم سامعین، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پیش کی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. ناظرین گرامی، ہم لوگ اس بات سے بالکل واقف ہیں کہ ان قریب میں کرسمس آنے والا ہے، جو قطعی طور پر حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں. محترم سامعین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان کسی بھی مذہب، گروہ، فرقہ، قوم یا ملک ہو، اسے خوشی چاہیے. وہ خوش ہونا، ہنسنا اور مسکرانا چاہتا ہے. وہ عید منانا چاہتا ہے. مذہب انسان کی اس فطرت سے بالکل واقف ہے، لہٰذا وہ اسے تقریبات، عیدوں کی اجازت دیتا ہے. انسانی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آسمانی مذاہب نے ان تقریبات، عیدوں اور تہواروں کو پاکیزہ رکھنے کی ہمیشہ تاکید کی ہے. لیکن انسان کی خواہش نفس کی تکمیل کے آگے جہاں مقدس الہامی کتب اور صحائف میں نہ بچ سکے، وہاں عیدیں اور تہواریں کیا چیزیں ہیں. محترم سامعین، کرسمس جو ہر سال 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے اور پوری عیسائی مذہب اور اناجیل عہدِ نامہ جدید اور بائبل میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور نہ 25 دسمبر حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. یہ عیسائیوں میں باقی بدعت کی طرح ایک بدعت ہے. ناظرین گرامی، کسی بھی مسلمان کے لیے کرسمس ڈے بنانا اور کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنا، ان کے بیانوں میں شرکت کرنا، ان کو کرسمس کی مبارکباد کہنا قطعی طور پر حرام اور گناہ کبیرہ ہے. جو کرسمس ڈے بناتے ہیں وہ اس کا کیک کاٹتے ہیں یا دیوالی مناتے ہیں، وہ اسلام سے تو ہے ہی جاہل، دنیا سے بھی جاہل ہیں. وہ اسلام کے خلاف مغرب کی تہذیبی جنگ میں کافروں کے مددگار بنتے ہوئے یہ جاہلانہ رسوم سر انجام دیتے ہیں. نیز وہ اپنے اس مشرکانہ عمل سے مغرب اور امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے اس ایڈیشن کے داعی ہیں جو کارپوریشن کے معیار پر درست اور امریکہ و مغرب کے لیے قابل قبول ہے. نیز ان کا یہ مشرکانہ و ناجائز عمل اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلام کے بحیثیت نظام زندگی سے بے وفائی و بیزاری کا اعلان ہے. اور چونکہ عیسائیت سمٹتے صرف اتوار کی عبادت اور کرسمس تک سکڑ گئی ہے، لہذا جو مسلمان کرسمس مناتے ہیں اور اس کی خوشی میں مٹھائیاں کھاتے ہیں تو یہ عیسائیوں کے ساتھ ان کی اس عید میں شرکت کرتے ہیں تو در حقیقت آدھی عیسائیت پر عملاً راضی ہو جاتے ہیں. محترم سامعین، اسی طرح وہ پوری عیسائیت میں مسلمانوں کو رنگنے کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں. یہ ان مسلمانوں کی جہالت کی انتہا ہے کہ عیسائی دنیا تو عیسائیت کو خیر بات کہتے ہوئے اسلام کی طرف آ رہی ہے. محترم سامعین، اب میں خاص کر نوجوانوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ نوجوانوں ان قریب میں عوام کی مجالس بک ہوں گی؟ ان کا ابھی سے باہر سفر کو نکلنا اور ہوٹل بک ہوں گے اور وہ ابھی سے پیسہ جمع کر رہے ہوں گے تاکہ اللہ کو ناراض کرے. اے نوجوانوں، تم اپنا مال بے پناہ فضول خرچ کرتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ نیا سال منانا بالکل جائز نہیں ہے اور یہود اور نصارہ کے ساتھ اس کو منانا اور شرکت کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی عید کرسمس کے ساتھ اس کو منانا اور شرکت کرنا
یہاں تک کہ ان کو ان کی عید کرسمس کی مبارکباد کہنا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی آگے کہے کہ فلاں شیخ کا فتویٰ ہے کہ انسانیت کے ناطے یہ جائز ہے، میرے رب کی قسم وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہلاکت اور خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے. مومن کی عزت کہاں ہے؟ آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ آج ہمارا عقیدہ کہاں ہے میرے بھائیوں؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید کرسمس جو کہ بدعت اور کفر ہے اس کو نہیں بنایا، اور نہ ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ عید بنائی جس کے ایمان کا موازنہ امت کے ایمان سے زیادہ ہے، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا. لیکن میرے رب کی قسم یہ گناہ ہے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میں شرکت کر کے اس عید کو مناتے ہیں اور اس دن کے بے صبری سے منتظر ہوتے ہیں. اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے. اللہ کے دین سے دوری ہونے کے سبب کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا اللہ اور ہمارے درمیان رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہے؟ ہم کب حرام اور حلال کو پہچانیں گے اور کب قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے؟ اور اگر یہ دل اب بھی عبرت حاصل نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ میں تمام لوگوں سے یہ بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو اس عید کرسمس اور نیا سال کو مناتے ہیں یا اس کو منانے کے لیے خصوصی ممالک کا سفر طے کرتے ہیں تو اللہ سے ڈر جائیے. ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن انگلیاں منہ میں ڈال کر پچھتاؤ گے. مجھے ڈر ہے کہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں. اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہمیں نہ پکڑے. واللہ ہمیں اللہ کی تعظیم و قدر پہچاننا ہوگا اور اپنے دل و زبان سے اس کا انکار کریں اور عملی طور پر اس سے اجتناب کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اسلام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.